أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. سورہ مومن آیت 17۔ آج ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، آج ظلم نہیں ہوگا، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ، اس کا وہ ہوگا اور اس کا عمل، اور درمیان میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں، وہ ہے اور اس کا عمل۔ آپ کو بتایا ہے کہ انسان کا عمل جو ہے انسان سے جدا ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان دنیا میں اپنے آپ کو خرچ کرتا ہے، اپنے وجود کو خرچ کرتا ہے، یعنی عمل انرجی کی شکل میں اس سے نکلتا ہے، جدا ہوتا ہے، پھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ عمل دوبارہ قیامت کے دن مادے کی شکل میں واپس آتا ہے۔ دنیا میں مادہ انرجی میں بدل گیا، قیامت میں وہ انرجی مادے میں بدل کر تجسم اعمال مجسم ہو کر کے سامنے آئے گا۔ اس کا اپنا عمل اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ لا ظلم اليوم، کسی اور کا اس میں ظلم کے لیے گنجائش نہیں ہے، ربط نہیں کسی اور سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے اور اپنے عمل کے ذات میں آ جائے گا۔ لا ظلم اليوم، اس کا اپنا عمل اس کو لا کر کے وہاں میزان حساب میں کھڑا کرے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب جلدی چکانے والا ہے۔ اللہ ہر شخص سے بیک وقت حساب لے گا۔ باری باری حساب لینا ہوتا تو وقت لگتا، دیر ہو جاتی۔ اللہ کو وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے، سریع الحساب، بیک وقت سب سے حساب لے گا۔ اور قیامت کے دن جو ہے خود عمل یا انسان کا ساتھ دے گا یا ساتھ چھوڑے گا، اور یہ حساب ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ انہیں قریب الوقوع دن کے بارے میں متنبہ کیجیے، جب دل حلق تک آ رہے ہوں گے، غم سے نڈال ہو جائیں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ ہی کوئی ایسا سفارشی جس کی بات سنی جائے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، انہیں قریب الوقوع دن کے بارے میں متنبہ کریں۔ آخرت قریب الوقوع ہے، بس سر پر ہے، آ گئی۔ آخرت کو یہاں فرمایا قریب ترین دن، قیامت قریب ہے جی، قیامت نزدیک ترین دن ہے۔ ایک ہے مسئلہ ادھر، یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسرا سور پھونکے گا، پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ بہت بڑی مدت، لا يعلمها الا اللہ، بہت بڑی مدت دونوں سور کے درمیان۔ پھر دوسرے سور میں پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہوگی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے، موجودہ کائنات جو ہے، اس کو ختم کب کیا جائے گا، اور پھر دوسری کائنات کب وجود میں آئے گی، پھر اس کے بعد قیامت وجود میں آنا ہے، تو بہت دور کی بات ہے۔ کیسے فرمایا؟ یوم الآزفہ، قریب قریب قریب۔ جی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہے، یہ سالد مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے، روایت ہے، فرمایا من مات قامت قیامتہ، جب بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ درمیان میں کچھ لوگوں کے لیے برزخی حیات ہے۔ برزخی حیات نیک شہداء کے لیے ہے، قرآن میں ہے نا، ان کو مردہ نہ کہو، فرحین بما آتاہم اللہ، خوش ہو رہے ہیں، وہ زندہ ہوں گے، اور بہت نیک صالح بندے زندہ ہوں گے، اور بہت بڑے کافر جو ہے، اور فرعون، حامان، شداد قسم کے لوگ، یزید قسم کے لوگ جو ہے، وہ بھی عذاب میں ہوں گے، برزخی زندگی ہوگی، قیامت تک عذاب میں، اتنی لمبی مدت۔ باقی سب جو ہے برزخی زندگی میں نہیں ہوں گے، اور جیسے آدمی مر گیا دوسرے لمحے میں قیامت آ گئی، بہت قریب۔ جی، بس مرنے کی دیر ہے، مر گیا، درمیانی مدت کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، دوسرے لمحے میں قیامت آ گئی ہے۔ سورہ یاسین میں من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے اٹھایا؟ مرقد خوابگاہ کا ہے، قبر کو، جی، ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا؟ ہم آرام سے سو رہے تھے، ابھی مر گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ جی، یوم الآزفہ، قیامت نزدیک۔ اذ القلوب لدى الحناجر، قیامت کی ہولناکیوں کی منظر کشی ہے۔ قیامت جو ہے اتنے ہولناک ہے کہ ہمارے اردو میں کلیجے منہ کو آ رہے ہوں، یہاں دل جو ہے وہ حلق کی طرف آ رہے ہیں، یہ کہ اپنے مستقبل کا ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ سننے کے لیے بیتاب ہوگا، اور کس قدر کربناک لمحات ہوں گے۔ فیصلہ سننے کے لیے کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ کاظمین، غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، اظہار کریں تو کس سے کریں؟ اس قدر ہولناک ہے۔ جی، اس کی طرف دیکھیں گے، ہر ایک کی حالت نفسا نفسی ہے، کوئی فریادی۔ ما للظالمین من حمیم، یہاں کوئی دوست ہے نہ سفارشی ہے، کس سے فریاد کریں؟ جس کی طرف دیکھیں نفسا نفسی کی حالت، ہر ایک حواس باختہ ہے۔ دعاؤں میں ہے نا، مجھ پر رحم فرما یوم الفزع الاکبر، بڑی ہولناکی کے دن مجھ پر رحم کر، بڑی ہولناکی ہوگی قیامت کے دن۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی خیانت اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے سب سے واقف ہے۔
دوسری طرف حساب لینے والا وہ ذات ہے جس کے سامنے گناہ سرزد ہوا۔ وہ جس کے سامنے گناہ سرزد ہوا ہے وہ نگاہوں کی خیانت اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ باتیں ان تک وہ جانتا ہے۔ اس کے سامنے حساب دینا ہے۔ کیا چھپائیں گے اس سے؟ کیا کوئی چارہ ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، بعض کے نزدیک خائنہ بمعنی مصدری ہے، خیانت الاعین نگاہوں کی خیانت، نامحرموں پر بری نگاہ، خائنۃ الاعین۔ جی حدیث میں ہے النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، پہلی نگاہ جو ہے وہ تیرے حق میں ہے، کوئی علیہ نہیں، اور دوسری نگاہ تیرے خلاف ہے۔ پہلی نگاہ آپ نے دیکھا نہیں، دکھائی دیا ہے نا، وہ دکھائی دیا، دیکھا نہیں ہے۔ دوسری نگاہ آپ نے دیکھا ہے، قصداً دیکھا ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین۔ دوسری توجہ اس کی یہ کرتے ہیں خائنۃ الاعین میں کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں یوں یہ کہ اس کو پتہ نہ چلے آپ دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھتے ہیں، آنکھ کے کونے سے یوں دیکھتے ہیں، اور یوں دیکھتے پتہ چلتا ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے، نہیں یوں نہیں، یوں دیکھتے ہیں۔ اس کو خائنۃ الاعین کہتے ہیں، آنکھوں کی خیانت۔ وہ سمجھے کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اور جبکہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اور پھر اس کی جو خامی ہے اس کے اوپر آپ کی نظر ہے۔ الم تر الی الرجل ينظر الی الشیء وکأنہ لا ينظر، کسی چیز کی طرف دیکھ تو رہا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ فذلک خائنۃ الاعین، خائنۃ الاعین یہ ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اللہ برحق فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے اہل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ جو کچھ عمل سرزد ہوا ہے اللہ کے سامنے ہوا ہے، اور اللہ بحق، حق واقع کو، امر واقع کو کہتے ہیں۔ حق شیء اذا ثبت، جو امر واقع ہے اس کو حق کہتے ہیں۔ حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے جو واقع کے مطابق نہیں ہے، جو واقع نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، واہمہ ہے، وہ باطل ہے۔ جو واقع ہے وہ حق ہے۔ اللہ واقع اور حقیقت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور جن بتوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں یا جن ارباب کو، جن کو رب بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے، وہ ہے نہیں، رب کچھ نہیں ہے، ان لوگوں نے بنا کے رکھا ہے، ان ارباب کو یہ لوگ پکارتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، وہ لاشیں ہے ہی نہیں، وہ کسی حقیقت کا نام نہیں ہے، وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ سارا فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں، غیر اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ اولم یسیروا فی الارض
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ طاقت اور زمین پر اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے کہیں زبردست ہے، یہ مکہ والوں سے۔ بس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ قرآن مجید میں سورہ روم میں یہ اس قسم کی اس سے نزدیک آیت کی تفسیر گزر چکی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 9 میں، کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں، گزشتہ قوموں کے آثار نہیں دیکھتے؟ بڑے محلات ہیں جن میں وہ کسی زمانے میں بیٹھ کر کے کیا کچھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے تھے، آج خالی سنسان ہے، کوئی علامت نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے کھنڈرات کو تم دیکھتے ہو، مکہ والے جو ہے شام جاتے ہوئے عاد و سمود کے جو ہے وہ تہذیب، ان کے تہذیب اور ان کے ثقافات اور ان کے آثار اور ان کی عمارتوں کو، جو پہاڑوں کو وہ تراش کر کے بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وہ نہیں دیکھتے۔ زمین پر چل پھر کر کے دیکھو، گزشتہ اقوام کا انجام دیکھو، وہ اقوام جو تم سے بہت زیادہ تہذیب اور دولت و اقتدار کے مالک تھے، تم اہل مکہ تو ہماری کوئی تہذیب کی حیثیت نہیں ہے۔ تم تو مولا علی نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ پتھروں کے درمیان میں سانپوں کے ساتھ زندگی کرتے تھے، حیات سانپوں کے ساتھ زندگی کرتے تھے، اور گھندلک پانی پیتے تھے۔ زندگی نہیں، تمہاری تو کوئی زندگی نہیں، تمہاری زندگی کوئی حیثیت نہیں۔ حجاز اور مکہ وغیرہ جو ہے کبھی بھی تہذیب کا مرکز نہیں رہا، انسانی تہذیب تمدن کا مرکز نہیں رہا، گیا گزرا علاقہ ہے، بس بیت اللہ وہاں ہے۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ تہذیب و تمدن جو ہے وہ مصر میں تھا، عراق میں تھا، بابلی آشوری تمدن، مصر میں فرعونی فراعنہ کا تمدن، اور فلسطین کے علاقوں میں بھی، ہندوستان میں، ہمارے سندھ میں، زمین میں طاقت اور آثار کے حوالے سے جو آثار چھوڑنے میں، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ تمہاری کیا حیثیت ہے اہل مکہ کی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس لیے کہ ان کے پیغمبر دلائل، واضح دلائل لے کر ان کے پاس آتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، پھر اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا۔
اللہ یقیناً بڑا طاقتور عذاب دینے میں ساخت ہے۔ وہ اللہ کے گرفت میں اس لیے نہیں آئے کہ انہیں حقیقت حال کا علم نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، ان پر حجت پوری نہیں ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے۔ مجھے کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، واضح دلائل لے کر کے آئے تھے، حجت ان پر پوری ہو گئی تھی، حقیقت ان پر عیاں ہو گئی تھی، ساری بات بتا دی گئی تھی، لیکن فکفروا، ان لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کو عذاب میں لے لیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، سلطان مبین، واضح دلیل، فرعون، حامان، قارون کی طرف۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت جھوٹا جادوگر ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو آیات اور سلطان مبین دے کر کے بھیجا۔ قرآن استعمال میں سلطان مبین جو ہے واضح دلیل کو کہتے ہیں، اس لیے کہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بالادست ہوتا ہے، جی، تسلط، بالادست، دلیل اور منطق کی بالادستی۔ واللہ حکومت اور اقتدار کی بالادستی تو فرعون کو حاصل تھی، موسیٰ کو دلیل اور منطق کی، سلطان مبین، منطق کی بالادستی دے کر کے بھیجا، اور سلطان مبین اور آیات کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کو سب سے بڑا تمام انبیاء میں بڑی نشانیاں، بڑی آیات دی ہیں، بآیاتنا وسلطان مبین فی 9 آیات، قرآن مجید میں 9 بڑے بڑے معجزے حضرت موسیٰ کو دیے، ان میں عصا کا اژدہا بننا، ہاتھ کا ید بیضا بننا، اور وہ ساحروں کو شکست دینا، دریا شق ہونا وغیرہ، یہ آیات ہے، یہ نشانیاں۔ حضرت موسیٰ کو 9 بڑی بڑی نشانیاں دی ہیں، اور پھر سلطان مبین، اور بڑی واضح دلیل بھی۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال، پس جب انہوں نے ہماری طرف سے ان لوگوں کو حق پہنچایا تو وہ کہنے لگے جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے ان کی بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی رہ جاتی ہے۔ جی، فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب موسیٰ ہماری طرف سے حق لے کر کے فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کیا کیا؟ بیٹوں کو مارا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑا۔ قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، موسیٰ کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو، واستحیوا نساءہم، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو۔ یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ ہوا، بیٹوں کو مارتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ یہاں ایک قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اقتلوا ابناء کو قتل کرو، نساء کو چھوڑو۔
قرآن مجید میں یہ یاد رکھو اہم نکتہ ہے، چونکہ بعض مقتدر لوگوں نے بھی اس پر بڑا اعتراض کیا ہے، نساء کر کے بیٹی مراد نہیں لی جاتی، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ آیے مباہلہ میں نساء کہا ہے، اور اس میں جناب سیدہ مراد لیتے ہیں آپ لوگ، اور اپنی بیٹی کو یار نساء کہتا ہے کوئی، یہ احتجاج کیا لوگوں نے کہ بیٹی مراد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ابنا کے ساتھ جب نساء کا لفظ آتا ہے تو بیٹی مراد لی جاتی ہے۔ قرآن پڑھو اول سے لے کر آخر تک، جہاں کہیں بھی حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا ذکر آتا ہے تو وہاں ابنا کے مقابلے میں نساء کا لفظ ہے۔ جی تو کیا حضرت موسیٰ کے زمانے میں بڑی بڑی عورتوں کو چھوڑتے تھے؟ جی اپنا کو جب پیدا ہوتے تھے بچے، دیکھتے ہیں بچہ ہے تو مار ڈالتے تھے، بچی ہے تو چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں اپنا کے مقابلے میں نساء آیا ہے، نساء سے مراد بچیاں ہیں نہ عورتیں ہیں۔ جی کیوں بچیاں ہیں نساء سے مراد؟ اپنا کے مقابلے میں آیا ہے۔ جی قرآن میں جہاں بھی ابنا کے مقابلے میں نساء آتا ہے تو اس سے مراد بچیاں ہوتی ہیں، عورتیں، بڑی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں نہیں ہوتی۔ آیے مباہلہ میں بھی ابنا انا و ابناکم و نساء انا و نساء، ابنا کے مقابلے میں نساء کا ذکر ہے، لہٰذا یہاں تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔